ایسا نور نکلا جو وہ نور آسمان کو روشن اور منور کرتا ہوا چلا گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ بڑی برکتوں والا بچہ ہے، یہ بڑی رفاقتوں والا بچہ ہے۔ اتنا کہنا تھا، اب حلیمہ کا پیار بڑھتا گیا۔ حلیمہ نے اپنے پستان کو پیش کیا، سرکار نے ایک پستان کو قبول فرما لیا۔ اب بات چیت ہونے کے بعد حلیمہ چلتی، اب جب حلیمہ ساتھیہ چلتی گئی تو کیا دیکھا؟ جو آپ کے ساتھ والی تمام دائیاں تھی وہ تمام دائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ حلیمہ کی اونٹنی آگے نکل گئی تو ساتھ والیوں نے کہا، اے حلیمہ ساتھیہ یہ تو بتا، یہ بتا کہ سواری بدلتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ تو حلیمہ ساتھیہ کہنے لگتی، نہیں سواری وہی ہے، البتہ اب سوار بدل گیا ہے۔ کہاں کیسے سوار؟ کہاں سے سواری وہی ہے، لیکن جب سے میں نے اس بچے کو لیا ہے نا، ہر چیز میں توانائی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کمزور اونٹنی تھی مگر توانا اور طاقتور ہو گئی۔ اب حلیمہ ساتھیہ اپنے گھر لے کر پہنچی ہے۔ اس چھوٹے سے مکان میں مصطفیٰ جان رحمت کی پرورش ہو رہی ہے۔ اللہ کا حبیب اس مکان میں پروان چڑھ رہا ہے، اللہ کا چہیتا پیغمبر پروان چڑھ رہا ہے۔ اب سرکار کی پرورش ہوتی رہی، اب تاریخ ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ کا پیارا حبیب حلیمہ کے یہاں ہے تو حلیمہ ساتھیہ کا معمول تھا، جن حلیمہ ساتھیہ کے جن جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا مگر مصطفیٰ کے جیسے ہی قدم رکھتے ہیں، ان جانوروں کے اندر تھنوں کے اندر دودھ پیدا ہو گیا۔ جو آپ کے گھر کے درخت سوکھ چکے تھے، مصطفیٰ کے قدموں کی برکتوں سے ہریالی چھا گئی۔ اور اس کے بعد میں جو آپ کے گھر کے اور بچے تھے ان جانوروں کو چرانے کے لیے جاتے، جب بعد میں واپس آتے تو ان جانوروں سے دودھ بہت نکلتا تھا۔ تو پڑوس کی تمام دائیاں اور تمام پڑوس کے لوگ کہنے لگتے، ایسا ہے نا بچوں، تم اسی جگہ اپنے جانوروں کو چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرنے کے لیے جاتی ہے، ان جگہوں پر اپنی بکریاں چرایا کرو جہاں پہ حلیمہ ساتھیہ کے جانور چرا کرتے ہیں۔ تاویز نہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں ایک بچہ آگے بڑھا، اور جانے کے بعد جب آگے بڑھ کر دیکھتا ہے تو حلیمہ کی وہی بکریاں چر رہی ہے اور یہ پڑوس کے لوگوں کے جانور بھی وہی چر رہے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، حلیمہ کی بکریاں نے پھر بھی زیادہ دودھ دیا اور لوگوں کی بکریوں نے دودھ پھر کم دیا۔ تو پھر دائیوں نے کہا، یہ تو بتا دو آخر معاملہ کیا ہے کہ کیا کسی ایسے چیز کو، کون سی ایسی چیز حلیمہ کھلاتی ہے جس کی بنیاد پر بکریاں اس کی زیادہ دودھ دیتی ہے؟ تو حلیمہ ساتھیہ نے کہا، تمہیں خبر نہیں ہے، یہ تمہاری عقل کا پھیر ہے، جنگل بھی وہی ہے، جانور بھی وہی ہے، البتہ فرق یہ ہے جس دن سے یہ برکت والا بچہ آیا ہے نا، اس دن سے میرے ہر چیز میں برکت پیدا ہو گئی ہے۔ اب اسی صاحب کے دور کے اندر پوزیشن یہ ہے، پوری رات حلیمہ کے گھر میں اجالا رہتا تو ایک پڑوسن کہنے لگتی، حلیمہ یہ تو بتا دے، یہ بتا اس مہنگائی کے وقت میں تیل تیرے یہاں کہاں سے آتا ہے؟ ہم لوگوں کے یہاں تو تھوڑے وقت میں ہی تیل ختم ہو جاتا، ہم اپنے چراغ کو بند کر دیتے ہیں، چراغ بجھا دیا جاتا ہے، لیکن حلیمہ تیرا پوری رات چراغ جلتا رہتا ہے۔ تو حلیمہ ساتھیہ نے کہا، تمہیں خبر نہیں، میں اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتی، میرے گھر میں کوئی چراغ کا انتظام و اہتمام نہیں۔ تو تمام لوگوں نے کہا، اے حلیمہ بتا پھر یہ روشنی کا انتظام کہاں سے؟ تو حلیمہ ساتھیہ نے کہا، یہ چراغ کی روشنی نہیں، جس دن سے یہ بچہ آیا ہے اسی دن سے میرے گھر میں روشنی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ہے مصطفیٰ کی آمد کی برکتیں ہیں، یہ میرے آقا کی برکتیں ہیں، یہ پیغمبر اسلام کی برکتیں ہیں۔ سرکار آ گئے ہیں تو ہر جگہ برکتیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہے، ہر انسان کو فائدہ مصطفیٰ کا مل رہا ہے، حضرات تاریخ ہمیں مل رہی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کی مدت پوری کر لینے کے بعد حلیمہ ساتھیہ نے حضور کو واپس کر دیا، اور جب حلیمہ ساتھیہ واپس چلی گئی، واپس حضور کو پہنچانے
کے لیے گئی تب ہمیں ملتا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے عرض کیا تھا ایسا ہے آمینہ خاتون 1 سال کے لیے اپنا بچہ برکت والا ہمیں اور دے دو، اس لیے کہ ان کے دل میں تمنا یہ تھی اگر آج برکت والا بچہ چلا گیا تو ہمارے گھروں کی برکتیں چلی جائیں گی، کیوں نہ بہانہ بنا کے بچے کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اے آمنہ خاتون تمہیں معلوم نہیں یہاں اس علاقے کی ہوا اس بچے کے موافق نہیں، یہاں کی ہوا اچھی نہیں ہے، یہاں کا آب و ہوا میں کچھ زیادہ بہتری نہیں ہے، ایسا کرو آمنہ اس بچے کو 1 سال کے لیے اور ہمیں دے دو۔ میرے آقا کی ماں نے پھر حضور کو دے دیا۔ اب حضور آمنہ کا حضور حلیمہ کے یہاں پرورش پاتے رہے، لیکن جب میرا نبی 6 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، جب اللہ کا حبیب 6 سال کی عمر میں پہنچ گیا تو ایک مرتبہ میرے آقا ہے عرض کرتے ہیں والدہ مکرمہ اب میں یہ بتا دیا جائے میں نے اپنے والد کا کبھی چہرہ تو دیکھا نہیں، تو حلیمہ تو آمنہ خاتون نے ارشاد فرمایا بیٹے محمد جب تو ہمارے شکم میں تھا نا اس وقت میں اللہ نے تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ حضرات اپنی توجہ حاضر رکھیے گا، اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا۔ میرے آقا کی ماں نے فرمایا بیٹے محمد جب تو ماں کے شکم میں تھا تو خدا نے تیرے سر سے تیرے باپ کا سایہ اٹھا لیا۔ تو حلیمہ تو آمنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ماں اب ایسا کیجئے نا، دل کرتا ہے ننہال چلا جاؤ، دل کرتا ہے نانی کے یہاں لے کر چلو، اپنے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا تو مزار ہی دکھا دو۔ اب مصطفیٰ 6 سال کی عمر میں نانی کے یہاں جا رہے ہیں اور جب نانی کے یہاں سے واپسی ہو گئی تو اچانک مقام ابوا میں میرا نبی پہنچا۔ اسی مقام ابوا میں جب مصطفیٰ کی انٹری ہوئی تو کیا دیکھا اچانک حضرت سیدہ آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی اور اسی طبیعت بگڑنے پر حضرت آمنہ خاتون اس پتھریلے مکان پتھریلی زمین پر لیٹ گئے، ایک پتھر کو تکیہ بنایا اور تکیہ بنا کر مصطفیٰ کو سامنے دیکھ کر دیکھ رہی ہے، ادھر سرکار اپنی ماں کو دیکھ رہے ہیں اور مصطفیٰ ماں مصطفیٰ کو دیکھ رہی ہے۔ حضرات جب ماں بیٹے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اچانک آنکھوں سے آنسو حلیمہ آمنہ کے نکل گئے اور جب آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو اب دستور یہ ہے جب کوئی بچہ اپنے ماں کو روتے دیکھتا ہے تو جب ماں روتی ہے تو بچہ بھی ماں کو دیکھ کر کے رونے لگتا ہے، مصطفیٰ بھی ماں کو دیکھ کر رونے لگے۔ اب آمنہ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، لب و رخسار کی بلائیں لی اور بلائیں لینے کے بعد میں ارشاد فرمایا اے بیٹے محمد خاموش ہو جا، اب کچھ دیر کے لیے افاقہ ہو گیا۔ حضرات بات یہاں روک کر آگے بڑھ رہا ہوں، اللہ کے حبیب جب پورے اقتدار میں آئے ہیں تو مسجد نبوی کے اندر نماز مصطفیٰ نے پڑھا دی اور جب پیغمبر نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد مصلی پر بیٹھ گئے اور جب میرا نبی مصلی پر بیٹھا تو تمام صحابہ بھی پیچھے بیٹھے ہیں۔ اس صحابہ کا دستور تھا کہ جب مغرب جن لوگوں کے مکان دور تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے اس کے بعد اپنے گھر چلے جائیں گے، یعنی جب تک مسجد میں رہیں گے کچھ ہو نہ ہو مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار ہوتا رہے گا، اللہ کا نبی کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ حضرات جب یہ معمول تھا اب وہ صحابہ بیٹھے ہیں، اچانک سرکار مسجد نبوی کے مصلی پر بیٹھے بیٹھے اچانک سسکیاں لینے لگے۔ صحابہ نے حضور کو روتے دیکھا تو روتے روتے جب آگے بڑھے تو صحابہ کی سسکیاں بند گئی، آمنہ کے لال بھی رو رہے ہیں، صحابہ بھی مصطفیٰ کو دیکھ کر رونے لگے۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فدا کا وابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آقا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو نبی رحمت نے ارشاد فرمایا صحابہ آج مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے تو میں اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ حضرات یہ ماں کو یاد کرنے کا معمول مصطفیٰ کہاں بیٹھ کر رو رہے ہیں، مصطفیٰ کو ماں کی یاد آئی ہے تو مصلی پر بیٹھ کر آئی ہے، مصطفیٰ ماں کو یاد کرتے ہیں تو اپنے مکان میں نہیں مصلی پر بیٹھ کر ہزاروں قطار رو کر یاد کر رہے ہیں۔ صحابہ نے دیکھا کہ جن لوگوں کے ماں باپ انتقال کر گئے تھے وہ تمام صحابہ بھی ہزاروں قطار رونے لگے اور جب روتے روتے افاقہ ہوا تو عرض کیا آقا آپ کو آپ کی ماں کی
کن باتوں نے رلا دیا؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا او صحابہ جب تمہارا نبی 6 سال کی ننھی عمر میں تھا تو اپنی نانی کے گھر پہ تمہارا نبی گیا تھا، جب نانی کے گھر سے واپس آ رہا تھا اس وقت میں میری ماں کی طبیعت ابوا نامی ٹیلے پر خراب ہو گئی، اس وقت میں صحابہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ تو بستر کا کوئی انتظام تھا، نہ تکیے کا کوئی انتظام تھا، نہ کسی چادر کا کوئی انتظام تھا، نہ کسی سواری کا انتظام تھا، نہ کسی ڈاکٹر کا انتظام تھا۔ اس پیریڈ میں ماں کی طبیعت بگڑ گئی تو میں نے دیکھا کہ میری ماں نے ایک پتھریلے پہ پتھر پہ اپنے سر کو رکھا اور اس پتھر کو تکیہ بنا لیا اور میری ماں مجھے دیکھ رہی تھی اور میں اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا اور میری ماں مجھے دیکھ کر رونے لگی تو صحابہ میں بھی ماں کو دیکھ کر رونے لگا۔ اتنا جب عرض ارشاد فرمانا تھا تو صحابہ عرض کر بیٹھے آقا اس کے بعد کن باتوں نے آپ کو رلایا؟ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا صحابہ رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ماں کی یادوں نے رلا دیا، میری ماں نے مجھے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد مجھے دیکھ کر کے میری ماں نے کہا میرے لال محمد آج میں تجھے آخری مرتبہ دیکھ رہی ہوں اور تو مجھے آخری مرتبہ دیکھ رہا ہے۔ آقا فرماتے صحابہ جب میری ماں نے مجھ سے اتنا کہا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہی تھے اور ایسا لگا میرے پیروں سے زمین نکل گئی ہو، اب میں روتا رہا ماں کو دیکھتا رہا۔ اچانک روتے روتے جب میری ماں کو رونے سے افاقہ حاصل ہوا اور اس کے بعد میں نے دیکھا میری ماں کے چہرے پہ کچھ تبسم ہے تو میں نے عرض کیا ماں جب کوئی ماں دنیا چھوڑتی ہے تو اس کے دل میں نہ جانے کتنی حسرتیں پلا کرتی ہے، ان حسرتوں کو قبر میں لے جاتی ہے۔ کبھی تو خیال آتا کہ میرا بچہ جوان ہوگا، جوان ہونے کے بعد شادی ہوگی اور شادی کے بعد میں میرے گھر میں دلہن آئے گی، دلہن کے بعد میں بچوں کی آمد کا سلسلہ ہوگا تو میرا گھر ہرا بھرا چمن ہو جائے گا۔ نہ جانے کتنی حسرتیں ماں اپنے دل میں رکھتی ہے۔ او ماں آخر یہ تمام حسرتیں لے کر تیری آنکھوں سے آنسو نکلے تھے مگر اب مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت آمینہ نے اس وقت میں فرمایا تھا، آقا فرماتے ہیں میرے پیارے غلاموں اس وقت میں میری ماں نے کہا تھا او بیٹے محمد میں اس لیے مسکرا کر دنیا سے جا رہی ہوں کہ میں نے تجھ جیسا بیٹا جنا ہے، بلکہ تاریخ بتا رہی ہے انہوں نے فرمایا تھا بیٹے محمد اس دنیا کا دستور یہ ہے ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے، ہر کپڑا ایک دن پرانا ہو جائے گا، ہر بلڈنگ ایک دن پرانی ہو جائے گی، ہر چیز ایک دن پرانی ہوگی، لیکن بیٹا میں نے اس لیے مسکرا کر جا رہی ہوں اور میں یہ سوچ کر جا رہی ہوں کہ میں نے اپنی کوکھ سے ایک ایسے بچے کو جنم دیا ہے، ایک ایسے بچے کو جنا ہے، اس بچے کی پوزیشن وہ بیٹے مسکرانے کی وجہ یہ ہے میں نے ایک ایسا بچے کو جنم دیا کہ پر میرے بچے کی پوزیشن یہ او بیٹے محمد مسکرائے کن یاد کر رہی ہوں کہ تیرا بھی ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا تو تیرے صدقے میں میرا ذکر بھی قیامت تک ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلب کہ اعلیٰ حضرت عشق محبت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بخشی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ مجھے ماں کی یاد آ رہی ہے، رو رہا ہوں اے مسلمانوں جوانوں حضور کی آمد کے سلسلے میں آنے والوں ایک ہم ہے جی جی اپنے ماں باپ کی قدر نہ کر سکے، بعد مرنے کے تو ہم بہت میں خرچ کرتے ہیں، ماں باپ کو کبھی پھل نہ کھلا سکے لیکن پیجے کی فاتحہ میں ڈھیر سارے پھل لا کر رکھا کرتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر تجھے کچھ کرنا ہے تو ماں باپ کو پیتے کی کل کر لے، بعد مرنے کے تو ہاتھ ملتا رہ جائے گا، برکتیں تیرے یہاں سے چلی جائیں گی۔ حضور ماں کو یاد کر کے رو رہے اور رو رہے عالم اللہ طبیعت خراب ہو گئی،
اور اسی ابوا نامی پہاڑی پر حضور کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کبھی سوچا جس بچے نے باپ کا چہرہ نہ دیکھا ہو اور گھر سے کئی میل کے فاصلے پر ماں جنگل میں دم توڑ دیتی ہو، اس بچے سے پوچھو کہ اس بچے کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ سرکار نے اپنی ماں کی قبر کو تیار کیا تو ننھے ہاتھوں سے پتھر رکھ کر اپنی ماں کو دفن فرما دیا۔ ساتھ ہاتھ ام ایمن ہے، انہوں نے اپنے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا، مکے آ رہے ہیں، تھوڑی دور ہی چلی تھی، کیا دیکھا سارے لوگ دیکھ گئے مگر حضور لیتے نہیں۔ سرکار اٹھے اور دوڑتے اپنی ماں کی قبر پر پھر جا کر بیٹھے۔ جب حضور ماں کی قبر پر بیٹھے، ام ایمن بیان کرتی ہیں میں تلاش کرتے کرتے گئی کہ برکتوں والا بچہ گیا کہاں، تو میں دیکھتی ہوں حضور اپنی ماں کے سر کے قریب بیٹھ کر اپنی ماں سے باتیں کر رہے ہیں۔ سرکار آنکھوں سے آنسو میں پتھر صحیح کرتے جا رہے ہیں۔ اے لوگوں محبتیں دیکھو، سرکار اتنا پیار کرتے ہیں اپنے آپ کی ماں کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا، تجھے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا تو نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ حد یہ ہے کہ کائنات کے کسی ذرے کو پیدا نہیں کرتا، محبوب تجھے بھیجنا مقصد تھا، اس لیے میں نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ الہ العالمین جب تو نے محبوب کو پیدا کرنا تھا، تیرا چہیتا پیغمبر تھا، تو حضور کے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ کیوں اٹھا؟ چہیتا پیغمبر ہے، 6 سال کی ننھی عمر میں نبی کی ماں کا سایہ سر سے کیوں اٹھا؟ چہیتا پیغمبر ہے، 8 سال کی عمر میں حضور کے دادا کا سایہ کیوں اٹھا؟ جواب ملے گا اس لیے اگر حضور کے باپ کا سایہ نہ اٹھاتا تو ممکن تھا محبوب کا دوسرا بھائی پیدا ہو جاتا اور بڑے ہو کر وہ میرے نبی کے بڑا بھائی کہہ کر پکارتا، تو میری رحمتوں نے گوارا نہ کیا محبوب سے کوئی بڑا بھائی کہنے والا پیدا ہو جائے۔ حضرات پھر سوال اٹھا، الہ العالمین بات تو صحیح ہے لیکن ماں کا سایہ پھر کیوں اٹھ گیا؟ تیرا نبی 6 سال کی ننھی عمر میں ہے، دادا کا سایہ کیوں اٹھ گیا؟ تو جواب ملے گا میرے ہر کام میں مصلحت ہے، ہر کام میں راز ہے، پروردگار کیا حکمتیں ہیں، جواب ملے گا اس لیے کہ جب میرا محبوب بڑا ہوگا اعلان نبوت کرے گا اور اعلان نبوت کے بعد اسلام مکے سے چل کر مدینے پہنچے گا اور مدینے سے پوری دنیا میں جب اسلام پہنچ جائے گا، پوری دنیا کے کونے کونے میں اسلام چلا جائے گا، پوری دنیا کے خطے خطے میں اسلام چلا جائے گا، تو کل کہیں کوئی اسلام مخالف زبان کھول کر بولے گا کہ محمد نے اسلام پھیلایا تھا تو اپنے باپ کے بلبل سے پھیلایا تھا، محمد نے اسلام پھیلایا تھا تو اپنی ماں کی وجہ سے پھیلایا تھا، محمد نے اسلام پھیلایا تھا تو اپنے دادا کی بنیاد پر پھیلایا تھا، تو رحمتوں نے جواب دیا تاکہ دنیا جان لے اسلام پھیلا ہے تو باپ کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا ہے تو ماں کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا ہے تو دادا کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا مصطفیٰ کے کردار کی بدولت پھیلا، مصطفیٰ کے اخلاق کی بدولت۔
سائیکل چاہیے ڈبل ڈبل آپ بولیے گی اور سنیے گی تاکہ اللہ آپ کو ڈبل ثواب دے۔ اب یہاں آئے ہیں تو کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ کتنی عمر ہو گئی حضور کی؟ 18 سال کا میں حضور اس وقت میں حضرت جناب ابو طالب کی کفالت میں تھے علی کے باپ، ان کا دماغ تھا جب سفر میں جاتے تو حضور کو ساتھ میں رکھتے، کہیں بھی ہوتے ساتھ میں سرکار آتے۔ اس سفر سے واپسی کے موقع پر حضور فرماتے ہیں، ابو طالب کہتے ہیں بیٹے محمد گھر میں غربت بہت ہے، کیوں نہ تمہیں کام کرا دیا جائے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا آج تک میں نے کسی کی مزدوری نہیں دی، تو میری غیرت یہ گوارا نہ کرے کہ میں کیسے مزدوری کروں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا بیٹے مزدوری نہیں ہے، اس مکے کے اندر ایک بہت بڑی مالدار عورت ہے، مکے کے تاجر اس کا تجارت کا مال لے کر دوسرے ملکوں میں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، اور وہاں سے جو منافع ہوتا ہے اس سے ان کا بھی گھر اچھا چلتا ہے، اور اس ملک کو بھی وہ مال اور منافع واپس ہو جاتا ہے۔ سرکار کو بہت سمجھایا گیا، سرکار نے اس بات پر راضی ہو گئے تو حضور ان کے گھر چلے گئے۔ جیسے ہی اس عورت کے یہاں گئے، اس عورت کا نام کوئی عام نہیں بلکہ وہ ہم مسلمانوں کی پہلی ماں ہے جن کو زمانہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضور یہ یہاں پر ان کے تجارت کا سامان لے کے جانا تھا، جیسے حضور پہنچے تو خدیجہ نے ایک پردے کو اوٹ لگایا، ایک دیوار، اس دیوار کی آڑ سے خدیجہ اس پار بیٹھی ہیں اپنی خادمہ کے ساتھ، حضور اس پار بیٹھے اور بات چیت شروع ہو گئی تو خدیجہ لپک لپک کر پردے سے جھروکوں سے دیکھ رہی ہیں، کاش محمد نظریں اٹھا کر دیکھیں۔ نظریں اٹھا کے لیکن حضور کی نظریں جھکی ہیں، بات ہو رہی ہے، آخر نظریں اٹھے تو اٹھے کیسے؟ اس پیغمبر نے اپنی قوم کو پیغام دیا تھا، میری قوم جب تم راستے سے گزرا کرو تو اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کرو، نظریں جھکا کر چلا کرو۔ وہ پیغمبر اس مکان پر ہے، اس دولت سدے پر ہے۔ خدیجہ کے دل میں تمنا تھی کاش نظریں اٹھائے، آخر یہ جوان نظریں کیوں نہ اٹھاتا، ورنہ میرے چہرے کی جھلک دیکھنے کے لیے مکے کے نہ جانے کتنے جوانوں کی جوانی چلی گئی، نہ جانے کتنے جوان اپنے دل میں حسرتیں پالتے پالتے دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ چہرے کی میرے جھلک نہ دیکھ سکے۔ لیکن عجیب نوجوان ہے کہ بات تو کرتا ہے مگر نظریں نہیں اٹھتی، اتنا کہنا تھا۔ اب یہ تمام باتیں ہوتی رہی، عہد و پیمان ہو گیا۔ حضور ساتھ میں مال لے کر خدیجہ کا چلتے ہیں تجارت کے لیے، اور جب حضور تجارت کے لیے چلے ہیں مسلمانوں تو اس وقت کا معمول تھا، حضرت جناب خدیجہ کہنے لگتی ہے ایسا ہے محمد تم تنہا نہیں جاؤ گے، تمہاری خدمت کے لیے میں ایک خادم دے دیتی ہوں۔ اب اس خادم کو تاریخ جناب میسرہ کہا کرتا ہے، دنیا نے میسرہ کا نام دیا۔ اب یہ میسرہ حضور کے ساتھ چلنے لگا تو خدیجہ نے روک کر کہا میسرہ میں تجھے خدمت تو بھیج رہی ہوں، لیکن تجھے کرنا یہ ہے محمد کا بیٹھنا تجھے دیکھنا ہے، محمد کا کھانا تجھے دیکھنا ہے، محمد کا پینا تجھے دیکھنا ہے، محمد کا چلنا تجھے دیکھنا ہے، محمد کی ادائیں تجھے دیکھنی ہے، اور جب تمام چیزیں تو دیکھ لینا اور اس کے بعد میں ڈائری پہ نوٹ کرنا محمد کے اندر اچھائیاں کتنی ہیں اور محمد کے اندر برائیاں کتنی ہیں، اور جا اور چلا جا۔ اب یہ میسرہ حضور کے ساتھ چلا تھا، ابھی چلتے چلتے
کے کچھ منزلوں کا سفر کیا، اچانک میرے آقا نے ارشاد فرمایا او میسرہ یہ گرجا گھر کے سامنے جو پیڑ ہے ہاں ہے، تو آقا فرماتے اسی کے نیچے قیام کرنا ہے۔ پیغمبر اسی پیڑ کے نیچے ٹھہر گئے اور جیسے ہی ٹھہرے تھے وہ پیڑ بالکل سوکھ چکا تھا، لیکن جیسے ہی قدم مصطفیٰ کی قدم ناز پڑے، جیسے ہی مصطفیٰ کے قدم اس پیڑ کے نیچے پر پہنچے ہیں، سرکار نے قیام فرمایا۔ اتنے میں گرجا گھر کا پجاری باہر نکل گیا، نستورہ نام کا راہب جب باہر آیا اور آنے کے بعد میں گرجا گھر کے راہب نے میسرہ کی کلائی کو تھاما اور کلائی تھام کر کے کہنے لگا یہ بتا بھائی یہ خوبصورت چہرے والا جوان کون ہے جس کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، جس کی نرگسی آنکھوں کا کوئی جواب نہیں، جس کے کانوں کا کوئی جواب نہیں، جس کے چہرے کا کوئی جواب نہیں، جس کے قدموں کے چلنے کا انداز نہ جواب، بتا یہ جوان ہے کون؟ تو اس نے کہا ایسا ہے گرجا گھر کے راہب نستورہ، یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ مکے کے معزز قبیلے سے ایک نوجوان ہے، مکے کے قریش کا ایک شریف النفس لڑکا ہے، یہ شریف شہزادہ ہے۔ اتنا سننا تھا تو اس نے کہا ایسا ہے میں نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا یا تو وہ صحیح ہے یا پھر یہ غلط ہے، اس لیے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا اس پیڑ کے نیچے وہی آ کر بیٹھے گا جس کو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی ہوگا وہی اس پیڑ کے نیچے بیٹھے گا۔ لیکن میں پوچھتا ہوں میں اس نے کہا میسرہ یہ تو بتا آخر ان کے قدم پڑے تو یہ پیڑ سوکھا تھا اچانک ہرا بھرا ہو گیا، اس کے اوپر پھل نہیں تھا لیکن یہ پھل سے لٹ گیا، اب ایسا ہے ایسا ہے میسرہ ان کا ہاتھ پکڑ کر مجھے کچھ نشانیاں دکھانی ہے۔ کہاں کیا نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں میں نے آسمانی کتابوں میں ایک نشانی پڑھی ہے، وہ نشانی یہ ہے۔ کہاں کیا نشانی؟ کہاں ان کے بدن سے کپڑے اتروا دو۔ اب مصطفیٰ کا بدن سے کپڑے میسرہ نے کہا اے محمد بدن سے کرتا ہٹا دو، اپنی قمیص اتار دو۔ سرکار نے بدن سے کپڑے کو ہٹایا ہی تھا، اتنے میں وہ نستورہ نام کا راہب کہنے لگا او میسرہ اب ان کے کپڑوں کو پہنا دو، میں جو دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا، جو میں نے پڑھا تھا وہ دیکھ لیا۔ کہاں کیا پڑھا تھا؟ کہاں کہ ان کے دو شانوں کے درمیان جو کبوترے کے انڈے کی طرح مہر نبوت ہے، یہی میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھی اور میں اس فیصلے پر پہنچ گیا اور میں تو یہ چاہتا ہوں سن لے میسرہ اگر جس دنیا کو جس کے لیے بنایا تھا وہ محمد سامنے موجود نظر آ رہا ہے۔ دل لگ رہا ہے ذرا محبت سے بولو یار۔ ماشاءاللہ جب منڈی میں پہنچے نا مال لے کے تو مال لے جانے کے بعد مال رکھ دیا گیا اور جیسے ہی مال رکھا تو ساتھ میں میسرہ تھے انہوں نے کہا محمد ایسا ہے آپ کو منڈی کے حصول پتہ پہلی مرتبہ تجارت کے لیے آئے ہیں اور میں آج کے پہلے بہت سارے تاجروں کے ساتھ رہا ہوں۔ منڈی کا دستور یہ ہے کہ جتنا زیادہ جھوٹ اپنے مال کی جھوٹی تعریف کرتا ہے اس کا مال اتنی جلدی بکتا ہے۔ اتنے میں میرے نبی نے میسرہ کی کلائی تھام کر کہا او میسرہ زبان کو بند کر، ان آج تک اس منڈی کے اندر جھوٹ کی بنیاد پر سودا کیا جاتا ہوگا، لیکن میسرہ آج میں جھوٹوں کی منڈیوں میں سچ بول کر سودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جھوٹ پر سودا نہیں، اب سچ کی بنیاد پر سودا ہوگا۔ حضور نے چٹیوں میں سودا کر دیا،
जल्दी माल बिका और ढेर सारा मुनाफा ले जाकर वापस खदीजा के यहाँ कर दिया। तो खदीजा कभी मुनाफे के जो माल था उस नफा मिला, कभी उस नफा को देखती है, कभी मैसरा के चेहरे को देखती है, कभी नफा देखा, कभी मैसरा का चेहरा। तो मैसरा कहने लगते मलके अरब खदीजा क्या देखना चाहती हो? आज से पहले भी ताजिर गए थे, लेकिन इतनी जल्दी कोई ताजिर लौट कर नहीं आया जितनी जल्दी ये आए हैं, और इतना नफा भी किसी ने नहीं दिया जितनी मोहम्मद की तिजारत ने दिया है। हाँ हाँ हाँ, अब खदीजा कहते हैं मैं जरा ये बात को खत्म कर, जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो बता, किस काम के लिए भेजा था? अब खदीजा कहती है मैंने तुझे भेजा था ये बता, इनका उठना देखा कैसा था, बैठना देखा कैसा था, खाने का अंदाज कैसा था, लोगों से बात करने का तरीका कैसा था, चलने की अदाएं कैसी थी। तो मैं जरा मुस्कुरा के बोला खदीजा आज से पहले मैं जिन लोगों के साथ गया ना उन्होंने कादिर जैसा सलूक किया, मगर आज इनके साथ गया हूँ ना तो इनका मामूल था कि ये पहले मुझे खाना खिलाते थे, बाद में खुद आया करते थे। इनका तो मामूल था ये पहले मेरा बिस्तर करते थे, बाद में अपने बिस्तर पर सोने जाते थे, लेकिन मैं पूरे सफर में चला गया वापस आ गया। खदीजा मुझे ये एहसास नहीं कि मैं इनका नौकर हूँ, कहा फिर कैसा सलूक था? तो मैं जरा कहने लगा खदीजा बस इसी पे काफी है, मैंने इनका चलना फिरना बैठना उठना खाना पीना हर अदाएं मैंने इनके साथ में मैं रह करके इनकी अदाएं देखी, लेकिन खदीजा मैं इस फैसले पे पहुंचा कि जिस बनाने वाले ने बनाया है वो बनाने वाला भी बेऐब है, और जिस मोहम्मद को बनाया है मोहम्मद भी बेऐब है। ऐसा मैंने कायनात में कोई दूसरा नहीं देखा। इतना जब सुना खदीजा के दिल का अरमान था, बहुत मालदार औरत थी खदीजा, बहुत दौलत थी उनके पास। अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं जब मैं इन्हें इस्लाम कबूल नहीं किया उससे पहले मैं हुजूर का दोस्त था। अरे बोलो और मोहब्बत से मैं हुजूर का दोस्त था। मैंने खदीजा की दौलत को देखा कि एक मर्तबा उन्होंने दौलत को इकट्ठा किया तो इतनी दौलत थी कि सोने और चांदी का ढेर उन्होंने आंगन में लगवाया, और उसका आलम ये था कि इस तरफ एक जवान खड़ा होता और दूसरी तरफ एक जवान खड़ा होता और बीच में सोने और चांदी का ढेर होता। तो इधर वाला जवान इधर वाले को नहीं देख पाता, इधर वाला इधर वाले को नहीं देख पाता। इतनी दौलत जिस औरत के पास 40 साल की उम्र है खदीजा, 2 शौहरों से बेवा हो गई है। जब बेवा तो उन्होंने इरादा कर लिया अब किसी से शादी नहीं करना है, लेकिन अब क्या होता है, अब दिल में फिर शौक पैदा हुआ। अपनी खादिमा नफीसा को भेजा कि जाओ मोहम्मद से बात करो कि मेरी मलका आपसे शादी करना चाहती है। हुजूर के हम पहुंच गए। जब नफीसा कहती है कि मोहम्मद हमारी मलका खदीजा आपसे शादी करना चाहती है, आपकी क्या मर्जी है? मेरे आका फरमाते हैं ओ नफीसा पहले मैं अपने घर के बुजुर्गों से मशवरा कर लूंगा। मशवरा कर लूं आका, आपको मशवरे की क्या जरूरत, सारा जमाना आपके मशवरे का मोहताज, और आप मशवरे की बात इरशाद फरमा रहे तो नबी रहमत का जवाब होगा ये मशवरा भी अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये भी उम्मत को तालीम दिलाने के लिए कर रहा हूँ ताकि मेरी उम्मत में बच्चे कल जवान होंगे और जवान होने के बाद उनकी भी शादियों के रिश्ते आने लगेंगे। तो कहीं कल कोई ऐसा न करे कि मेरी उम्मत का कोई जवान बच्चा अपने माँ बाप की मर्जी के बगैर रिश्ता तय कर ले, माँ बाप की
مرضی کے بغیر شادی طے کر لے. تو میرے آقا کی بات میرے آقا نے اس طرف اشارہ کیا, اس سے پتہ یہ چلا تو میرے آقا کائنات علیہ سیدہ وسلم کا اس جانب اشارہ کرنا اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ جن شادیوں کے اندر بزرگوں کے مشورے شامل ہوتے ہیں اللہ ان میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے. اب تو ہمارا دستور یہ ہے کہ ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے کب شادیوں کے رشتے کہاں کہاں کب کیا ہو گیا, لیکن یہ حضور کی تعلیم نہیں ہے میرے بھائی. حلیمہ خدیجہ کی شادی اللہ اکبر مکے کے بڑے بڑے دولت مندوں کی تمنا تھی ہم سے شادی ہو جائے, ہم سے ہو جائے, ہم سے ہو جائے, لیکن پسند آیا ہے خدیجہ کو صرف آمنہ کا لال پسند آیا ہے. اب رشتہ طے ہو گیا, شادی جب شادی امر ایماندار جس کے پیچھے آگے نوکرانیاں کرتے ہیں, جس کا بستر نوکرانیاں خادمائیں کرتے ہیں, جس کے پینے کے لیے پانی تک نوکر پیش کرتے ہیں, اور وہ کسی کے گھر کی دلہن بنے تو اس کا مزاج وہی بادشاہوں والا ہوگا کہ نہیں, ہوگا کہ نہیں. لیکن یہ حضور کی جب حرم میں آئے ہیں تو بظاہر حضور کی گھر میں کوئی زیادہ شان و شوکت کا محل نہیں ہے. آگے حضور کے نکاح میں پورے مکے کے اندر لوگ کہتے ہیں سرکار کا مذاق ٹھٹا اڑایا جاتا ہے, سرکار کی مذاق اڑائی جاتی ہے. کفاران مکہ میٹنگوں پہ میٹنگیں کر کے مذاق اڑاتے ہیں, کہنے لگتے ہیں دیکھو یار مکے میں عجیب و غریب ماحول ہے, ایک محتاج شوہر مالدار عورت, اس طریقے کا تانا. جیسے ہی حضور کو پتہ چلا حضور نے خدیجہ کو بتایا تو خدیجہ نے اپنے گھر پہ تمام مکے کے امیروں کی دعوت اور دعوت کر لینے کے بعد جیسے ہی دعوت ہوئی نا اس میں مکے کے بڑے بڑے سرمایہ دار دوسرا جمع ہو گئے. اس کے بعد اپنے نوکروں سے کہا گھر کا جتنا سونا اور چاندی ہے آنگن میں رکھو. سارا سونا اور چاندی آنگن میں رکھا گیا. رکھ جانے کے بعد کھانا کھلانے کے بعد ارشاد فرماتی ہیں او مکے والوں آج کے بعد میرے شوہر سے کوئی غریب مت کہنا, میں نے اس تمام سونے چاندی کا مالک آج سے محمد کو بنا دیا ہے. سارے سونے چاندی کا مالک بنا دیا ہے. اتنا جب سننا تھا تمام مکے کے لوگ حیرت میں پڑ گئے خدیجہ کو ہوا کیا ہے. اب خدیجہ حضور کے گھر آ گئی. اب جب حضور کے گھر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضور کو بچپن میں دودھ پلایا تھا, دودھ پلانے والی عورت کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیا نام تھا؟ ارے بولو بھائی, آپ اپنی زبان سے نام لے لو, ہو سکتا ہے اس کے نام کی برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں. حضور نے آپ پلایا اس کی کم بڑی قسمت ہے. حلیمہ نے دودھ پلایا تھا. ایک دن دل میں خیال آیا کہ بچے کی شادی ہو گئی تو کیوں نہ ہم مبارکباد پیش کر دیں. آئیں اور جیسے حضور کے دروازے پہ دستک کیا سرکار نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو کھولا اور جیسے ہی دروازہ حضور نے کھولا سامنے دیکھتے ہیں ہاتھ میں ڈنڈا ہے, چہرے پہ نقاب ہے, بڑھاپے کا عالم ہے. سرکار پہچان کر سلام کرتے ہیں, ماں کی پیشانی کو چوما, ہاتھوں کو چوما, ہاتھ پکڑا اندر لایا, کاندھے پر چادر شریف کو اتارا, زمین پہ بچھایا اور بچھانے کے بعد عرض کرتے ہیں ماں ادھر تشریف فرما. حلیمہ بیٹھ گئی اور سامنے حضور جیسے ہم نماز میں تحیات میں بیٹھتے ہیں نا گزانو, ایسے ہی اللہ کا حبیب حلیمہ کے سامنے گزانو بیٹھ گیا. سرکار بیٹھے ہیں, سامنے سے حضرت خدیجہ دیکھ رہی ہیں کون آج محترم عورت آئی ہے, کون بوڑھی محترم عزت والی ایسی عورت آئی ہے جس کے سامنے اللہ کا نبی گزانو ہو کر بیٹھ گیا ہے. اتنی عزت اتنا احترام تعریف کرتی ہے. حضور سے وہ باتیں کر رہی
थी। सरकार टकटकी बांध कर उन बूढ़ी औरत के चेहरे पे नजरें जमाए हैं और कान आपके हलीमा की बातों पे लगे हुए हैं, यानी हलीमा बोलती जा रही है, हुजूर सुनते जा रहे हैं और आंखें आपकी जो है हलीमा के चेहरे पे टकटकी बांध कर देख रही है। जब काफी देर हो गई तो खदीजा को बर्दाश्त न हुआ, करीब आ गई। करीब आने के बाद बात करती है, ए या रसूल अल्लाह, ये बता दीजिए ये कौन मुहतरम औरत आपके यहाँ बैठी हुई है? आप तो जानू सामने बैठे हैं और आप टकटकी बांध कर इनका चेहरा देख रहे हैं और इनकी बातें कान लगा कर सुन रहे हैं। तो आका फरमाते हैं, ओ मेरी प्यारी खदीजा, क्या तुम इन्हें पहचान की भी हो? अर्ज करती है, आका मैंने नहीं पहचानती, कौन औरत है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ खदीजा ये कोई आम औरत नहीं है, ये खदीजा वो है जिनको ए खदीजा तेरे शौहर को जिन्होंने बचपन में दूध पिलाया था, यानी मेरी दूध पिलाने वाली दाई माँ हजरत हलीमा है। हलीमा इतना सुनना था तो आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आखिर आप जो है टकटकी बांध कर इनका चेहरा क्यों देख रहे हैं, इनकी बातों पर कान क्यों लगाए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, ओ खदीजा तुझे मालूम नहीं, ये भी अपने लिए नहीं, ये भी उम्मत को सिखाने के लिए हो रहा है। अली खदीजा ने कहा, आका ये किस लिए? तो नबी ने फरमाया, ओ खदीजा तुझे मालूम नहीं, अगर कोई बेटा अपने माँ बाप का अगर प्यार से चेहरा देखेगा तो अल्लाह पाक उस बेटे को हर नजर के बदले एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। आका जो जानू क्यों बैठे हैं, सब जवाब मिलेगा, इसलिए ताकि मेरी उम्मत को माँ बाप के सामने बैठने का सलीका आ जाए। अब तो आलम ही है मेरे भाई, बाप नीचे बैठा है, बेटा खाने बैठा है, उसे ये भी मालूम नहीं कि बैठा कहाँ है कौन। और आज के तरक्की याफ्ता दौर में अल्लाह अपने ज़मान में रख रहे हैं। बाज लोग भी कह देते हैं, अब वक्त में आता ही क्या है, तुम तो गए जमाने की बात कर रहे हो, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ अगर तेरा बाप न होता ना तो तू आज इतना नहीं बोलता, इसलिए कि तू होता ही नहीं और तुझे मालूम नहीं इनका मामला क्या है। ये तेरा वही बाप है जिसने अपनी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशें तेरे ऊपर उम्मीदों में खत्म कर दी थी। तुझसे आज ये कड़वे बोल सुनने के लिए तेरा बाप बूढ़ा नहीं हुआ है, तेरी ही फिक्र में तेरा बाप के चेहरे पे सफेदी आ गई, तेरी ही फिक्र में तेरा बाप बूढ़ा हो गया। तू आज इनसे इस तरीके का कलाम कर रहा है, तुम्हें क्या मालूम क्या आता जाता है। मेरे अजीज तू हुजूर की सीरत पढ़ ले, सरकार ने किस तरीके से उम्मत को सबक पैगाम दिया है। हलीमा अंदर आकर खदीजा ने हाथ पकड़ा, अंदर ले गई। तो तारीख में मिलती है हजरत हलीमा सादिया उस पीरियड में 2 साल तक 2 महीने तक हुजूर के घर पे मेहमान बन के रही। उन 2 महीने में मामूल था हजरत हलीमा खदीजतुल कुबरा का कि सबसे पहले चाय भी अगर देती है या खाना या पानी जो भी खाने का सामान तो पहले हलीमा को दिया जाता है, बाद में सरकार को पेश किया जाता है। हर मामले में उन्हें मुकद्दम रखा। जब काफी दिन हो गए तो दिल करता है आई नबी के पास, कहने लगे बेटे अब मैं जा रहा हूँ अपने यहाँ पर अपने घर। मेरे आका कहते माँ जब आपका वहाँ दिल न लगे तो मेरे यहाँ पर तशरीफ ले आया करो, आ जाया करो माँ। इतना सुनना था, अंदर चल गई तो खदीजा अंदर हाथ पकड़कर अर्ज करती है माँ मुझसे कोई खता तो आपकी मेहमान नवाजी में नहीं हो गई, आप मुझसे राजी हैं। इरशाद फरमाती हलीमा बेटी तेरे जैसी बहू तो मैंने आज तक कभी की देखी ही नहीं है। अंदर जाती है, बहुत सारा सोना चांदी लिया आपके पास रखा, अर्ज करती है माँ अपने बेटे की बहू का नजराना कबूल कर लीजिएगा, अपने बेटे की बहू का नजराना ले लो। हुजूर की माँ हलीमा
ساتھیہ نے نذرانے کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد دعائیں دے کر آگے بڑھ رہی تھی، پھر عرض کرتی ہے ماں تمہاری سواری کمزور ہے، دل کرتا ہے تمہیں سواری کا بھی انتظام کر دیا جائے۔ سواری کا بھی انتظام کیا، ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ اسلام کے غیرت مند باپ ہو، وہ اسلام کی عزت دار ماؤں کی عزت دار بیٹی ہو، تم بھی کبھی کسی سسرال کی چوکٹ پہ تمہیں قدم رکھنا ہے، تم بھی کسی کے گھر کی دلہن بنو گی، تم بھی کسی کے گھر کی بہو بنو گی، تو آج میں تمہیں مشورہ دیے دیتا ہوں، اگر رشتے میں تمہارا بیٹا ہو تو اپنا رشتے میں تمہارا بھائی ہوں تو اپنا بھائی سمجھ کر، اگر بیٹا ہوں تو اپنا بیٹا سمجھ کر تم میری باتوں کو اپنے دامن میں گانٹھ باندھ لینا، اور جب یہ پیغام اپنے دل کی ڈائری پہ نوٹ کر لینا۔ او بیٹیوں، اگر تم کسی بھی شادی ہو کر جب تم سسرال کی دہلیز پر جاؤ تو تمہیں کسی اور کا کردار نہیں، تمہیں اپنی پہلی ماں حضرت خدیجہ کا کردار پہ عمل کرنا ہوگا۔ تم اگر ان کے کردار پہ عمل کرو، انہوں نے اپنی ساس حضرت حلیمہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، یعنی ان کا معمول تھا۔ کتنے بڑے اتنی امیر عورت، اتنی مالدار عورت، تو کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے یہاں پر میں نے یہ باپ کے راج میں یہ دیکھا ہے، میں اتنے امیر گھر کی بیٹی ہوں، میرے گھر کے اندر اتنے آرام ہے، میں اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں، تو میں کہنا چاہتا ہوں او اسلام کی عزت دار بیٹی، تیرے باپ کی دولت کتنی دولت ہوگی، تیرے باپ کی نہیں، تیرے پورے باپ کے خاندان کی دولت خدیجہ کے پاسوں پہ بھی چلنے والی نہیں ہے، مگر وہ خدیجہ جس خدیجہ کی شان یہ ہے، جس خدیجہ کی شان یہ ہے، اس کا شوہر کوئی تیری طرح دنیا دار نہیں ملا تھا، بلکہ اس کو شوہر دنیا دار میں ہی تمام نبیوں کا سردار ملا تھا۔ تمام نبیوں کا سردار ہو، وہ بھی اپنی خاص کی خدمت کر رہی ہے، تو تو کون ہوتی ہے؟ اگر تو چاہتی ہے کہ سسرال جا کر کے تیری عزت بنے، تو چاہتی ہے کہ سسرال میں تجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، جیسے تجھے اپنے ماں باپ اچھے لگتے ہیں، ایسے ہی تو اپنے شوہر کے ماں باپوں کو اچھا سمجھا کر۔ یقیناً آج گھروں کے اندر اختلاف ہے، اگر حضور کی یہی بیوی ہم مسلمانوں کی ماں حضرت خدیجہ کی کردار پہ عمل کر لیا تو یقیناً ہمارے گھروں کے اندر برکتیں پیدا ہوں گی، ہمارے گھروں سے اختلاف دور ہو جائے گا۔ ضرورت میرے بھائی اس چیز کی ہے، مصطفیٰ کے جلسے میں آنے والوں، حضور کے پاکیزہ ذکر کی محفل میں آنے والوں، آج کے جلسے سے یہ پیغام لے کر جاؤ، تمہیں کام کیا کرنا ہے، مصطفیٰ کی زندگی تو پڑھو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محاذ پر کام نہیں کیا ہے، سرکار نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے۔ جب 40 سال کی عمر حضور کی ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک آپ مکہ شریف میں رہے، اس کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور جب سرکار مدینہ شریف تشریف لے گئے تو 10 سال آپ مدینہ شریف میں رہے، اور پیغمبر نے 10 سال مدینے میں رہ کر کے آپ 63 سال کی عمر شریف گزار کر ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ 63 سالہ زندگی کو آپ غور سے دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی کا ہر چیپٹر پوری امت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اگر آپ غریبوں کی غریب پروری دیکھو تب لاجواب، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی عاجزی دیکھو تب لاجواب، مصطفیٰ کی انکساری دیکھو تب لاجواب۔ جس اینگل سے آپ دیکھو گے اللہ کا نبی دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر دکھے گا، اللہ کا نبی پوری قوم کے لیے آئیڈیل ہے، پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے۔ وہ اللہ کا پیارا حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنو۔ آقائے کائنات جب مدینہ شریف پہنچ گئے تو مدینہ شریف کے اندر لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں نہیں بھائی، تو نے اسلام کو پڑھا کب
है। इस्लाम पढ़ कर तुझे पता चलेगा। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं, मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला है। मुस्तफा के अखलाक की बदौलत फैला। आज भाई हमारे पास 4 पैसे आ गए तो हमने अपने भाई को भाई बताना बंद कर दिया। हमारे पास 4 पैसों की बात क्या हो गई, हमने गरीब को इज्जत देना बंद कर दिया। हम पहले जब गरीब थे तो सलाम भी कर लिया करते हैं, लेकिन जब दौलत आ गई तो गरीबों को सलाम बंद कर दिया। देखना पड़ मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी, तू अपने आप को मुस्तफा का गुलाम कहता है ना। आज तुझे पला पलाया इस्लाम मिल गया, जिसकी बुनियाद पर तुझे किसी चीज का एहसास नहीं। आज तुझे पला पलाया इस्लाम मिल गया, इसलिए तुझे किसी चीज का एहसास नहीं। मैं तुझे बताता हूँ मुसलमान, किन मशक्कतों के साथ इस्लाम हम तक पहुँचा है। मुस्तफा का बदन लहू लुहान हुआ है तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा के दंदान शहीद हुए हैं तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा का खानदान शहीद हुआ है तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा ने पेट पर पत्थर मारे हैं तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा ने कांटों पर से सफर किया है तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा के लिए खंदकें खोदी गई है तब इस्लाम हम तक आया है। मुस्तफा को नमाज में उधेड़ियां डाली गई है, इन मुसीबतों के बाद इस्लाम हम तक आया है। आज तुझे पला पलाया इस्लाम मिल गया, जो तुमने चेहरों से दाढ़ियों को अंग्रेजों की तरह हटा दिया। इस्लामी लिबास तुम्हारे बदन से चला गया, इस्लामी कल्चर तुम्हारे घरों से रुखसत हो रहा है। ऐ मुसलमान, तेरा काम ये नहीं, अगर तू सही माना में गुलाम है तो तू हर एंगल से गुलाम नजर आना चाहिए था। अगर मुस्तफा का वफादार गुलाम है तो गुलामी इस चीज का नाम नहीं, चेहरों से तेरे दाढ़ियां नहीं, घरों से तेरे इस्लामी कल्चर नहीं। मस्जिदें तेरी तेरे सिजदे के लिए तड़प रही है, मस्जिदें वीरान है, तू गलियों में ईयरफोन लगाकर गाने की धुन पर जिंदगी गुजार रहा है। ओ मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम, अगर गुलामी का तब भरने वालों में तुम्हें गुलाम बताई दे रहा हूँ। गुलामी इस चीज का नाम नहीं कि तुमने जुलूस निकाल लिया गुलाम हो गए, गुलामी इस चीज का नाम नहीं तुमने जलसा करा लिया गुलाम हो गए, गुलामी इस चीज का नाम नहीं कि तुमने 11वीं की महफिल सजा ली गुलाम हो गए। मैं तो कहता हूँ गुलामी इस चीज का नाम है कि जब तुम चलो तो दूसरे लोग देख कर कहे ये देखो कोई और नहीं, मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे चेहरे की अदाएं बोले मुस्तफा का गुलाम है, तुम्हारे चलने की अदाएं बताए ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। तुम्हारे घरों का कल्चर बताए ये किसी और का घर नहीं, ये मुसलमान मुस्तफा के गुलाम का घर है। तुम्हारे तकल्लुम बताए, तुम्हारा अक्सा से तकल्लुम बोले ये जो बोल रहा है ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा है, ये मीठी मीठी बोली मुस्तफा का गुलाम बोल रहा है, जिसका अंदाज लाजवाब हो। हज़रात तुम अपने आप को गुलाम कहते हो, चलो देखो गुलाम कैसा होता है। ये मक्के की ज़मीन है, ऐलान नबूवत आमिना के लाल ने कर दिया और ऐलान नबूवत के बाद मुस्तफा की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर आ गए। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, दिल करता है अलग ऐलान तबलीग की जाए, आका ऐलान इस्लाम की इशाअत की जाए, इस्लाम का प्रचार किया जाए। मेरे आका फरमाते हैं ओ प्यारे अबू बकर, अभी हालात अच्छे नहीं है, ऐसा करो जब हालात बेहतर हो तब इस्लाम का प्रचार करना, हालात बेहतर हो जाए तब इस्लाम का ऐलान करना। इतना सुनना था। और कहते आका क्या हम हक पर नहीं, हाँ हक पर है, तो जब हक पर है तो फिर इस्लाम झुक कर क्यों? अब तो ऐलान की इबादत होगी, अब झुक कर नहीं झुक कर ऐलान किया जाएगा। इस्लाम की तबलीग अब झुक कर होगी। हज़रत अबू बकर चले मक्के के चौराहे पर, जैसे ही मक्के के चौराहे पर पहुंचे ऐलान किया, ए लोगों कामयाबी चाहते हो अल्लाह की इबादत करो, कामयाबी चाहते हो मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मान लो। जब इतना ऐलान करना था तो अबू जहल कंपनी के कुछ गुंडे जमा हो गए, अबू बकर सिद्दीक को मार लगाई। इस कदर अबू बकर को मारा गया, आपका चेहरा जख्मी हो गया, आपकी पीठ जख्मी हो गई, आपके कानों से खून निकलने लगा। बेहोश होकर अबू बकर जमीन पे आ गए और जब बेहोश होकर जमीन पे आए हैं ना तब तारीफ मिलती है आपके कबीले का सरदार निकल के जा रहा था और जैसे निकल के जाते हुए उसने अबू बकर को जमीन पे देखा और देख लेने के बाद जैसे ही अबू बकर को जमीन पे गिरा हुआ देखा और जाकर खानदान को खबर दी और खबर देने के बाद लोग आ गए, अबू बकर को उठाया मकान पे ले गए और मकान पे ले जाने के बाद लिटा दिया गया। हज़रात ये वो दौर है जिस वक्त में बेहोश होने के बाद, पिटाई लग जाने के बाद, जख्म हो जाने के बाद किसी हॉस्पिटल
کا کوئی انتظام نہ تھا، کسی ڈاکٹر کا کوئی آسانی کا انتظام نہ ہوتا۔ آج تو ہمارے اس دور کے اندر قدم قدم پہ تمہیں ہاسپٹل ملے گے، شہر شہر تمہیں ہاسپٹل ملے گا، قریہ قریہ تمہیں ہاسپٹل مل جائیں گے۔ لیکن یہ وہ زمانہ ہے کہ یہاں پر کوئی ابھی ہاسپٹل نہیں، اس وقت میں کسی آئی سی یو کا انتظام نہیں، کسی وینٹیلیٹر کا انتظام نہیں تھا، لیکن ابو بکر کو لے کر بے ہوشی کے عالم میں گھر لا کر ڈال دیا۔ تمام لوگ جمع ہو گئے اور دل میں خیال تھا اب ابو بکر مر جائیں گے، ابو بکر بچنے کی پوزیشن میں نہیں۔ تمام لوگوں کی زبان میں تھا اگر ابو بکر اسی پیریڈ میں انتقال کرتے ہیں تو ان کے خون کا بدلہ ہم لے کر رہیں گے، اور اس کے معمول یہ تھا کہ ہم ان کے خون کا بدلہ لے کر کے رہیں گے۔ اسناد تاریخ ہمیں مل رہی ہے، ابو بکر کے لیے لوگ بولتے ہیں ابو بکر آج نہیں تو کل انتقال ہو جائے گا، ابو بکر کل نہیں تو پرسوں انتقال ہو جائے گا۔ ابو بکر کسی صورت میں بچنے والے نہیں، ہر صورت میں ابو بکر کا انتقال ہوگا۔ لیکن جب تمام لوگوں کی زبانیں چلتی رہی تو حضرت صدیق اکبر کی پیاری ماں آ گئی اور آنے کے بعد بچے کے کان کے قریب اپنے لبوں کو رکھا اور سدکتی بلکتی آواز میں کہا تھا میرے لال ابو بکر آنکھیں کھول دے، ایک مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر آواز کو دے، ایک مرتبہ ماں کو ماں کہہ کر آواز کو لگا، ایک مرتبہ ماں کہہ کر کے آواز لگا دے میرے لال۔ ابھی ماں کے جماعتوں کے پردے سے حضرت صدیق اکبر کی آواز ٹکرائی تھی، آنکھیں نہ پوری بے ہوشی میں ہے۔ پھر جب ماں کی ممتا آخری مرحلے میں جاتی ہے تو حضرت صدیق اکبر کی آنکھیں کھلی۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور مصطفیٰ کے غلام و غلام کیسا ہوا کرتا ہے، غلامی اس چیز کا نام نہیں، آزاد ہوتی ہے تو گلیوں میں ٹہلتے ہو، غلامی اس چیز کا نام نہیں، آزاد ہوتی ہے تو بستروں پہ سوتے ہو، غلامی اس چیز کا نام نہیں کہ تم اپنی سنت تالی کو تم نادیوں میں بہا رہے ہو، آج غلامی اس چیز کا نام نہیں۔ جب بے ہوشی کے عالم سے آنکھیں کھلی تو صدیق اکبر کی ماں نے کہا تھا او میرے لال پتا تیرا حال کیسا ہے، تو صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی اور کھولنے کے بعد میں عرض کیا تھا ماں یہ نہ پوچھ میرا حال کیسا ہے، مجھے یہ بتا دے آمنہ کا لال کیسا ہے۔ یاد آیا ہے صرف مصطفیٰ کو یاد کیا۔ اگر میں اپنے جگہ پر ہوتے تو اپنی بیوی بچے ماں باپ مکان کھیت کھلیانے آتا تھا، لیکن ابو بکر کو یاد آیا صرف حضور کی یاد آیا، ہوش آیا تو آپ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے، خون میں تربتر کرتے ہیں دھستے کے لگے ہوئے۔ سرکار نے دیکھ کر کہا ابو بکر کیا حال ہے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کی محبت میں جان کیا ہے، اگر لاکھوں ابو بکر کی جانیں ہوں تو اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں، ایسے ہی پٹ پٹ کر شہید ہوتا رہوں۔ تم غلام کہتے ہو تاریخ میں اور تیری میں مصطفیٰ کا غلام اور گزرا ہے جسے حضرت سفینہ کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ سفینہ جب راستے سے نکل کے جا رہے ہیں اپنے قافلے سے بھٹک گئے، بیابان جنگل میں راستہ بھٹک گئے تو اسی بیابان جنگل کے اندر ایک بوڑھا شیر بیٹھا ہے۔ وہ بوڑھا شیر اس چکر میں کاش کوئی شکار گھر بیٹھے آ جائے، خود کی طاقت نہیں کرنے کی، اب گھر بیٹھے سفینہ پہنچا۔ شیر نے سفینہ کو دیکھا، حضرت سفینہ نے شیر کو دیکھا، شیر تمام تر توانائی اور طاقت جمع کر کے سفینہ پہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اتنے میں سفینہ نے شیر کو دیکھ لیا، اگر میں تم ہوتے تو سفینہ موت کو دیکھ کر چھٹ جاتا۔ نہ جانے کیا کیا ذہن سوال اٹھتے، اب تو جان جانی ہی ہے، اب تو موت آنی ہے، سر پہ موت کھڑی ہے۔ مگر اس وقت سفینہ کو یقین تھا
کہ اگر کوئی کام آئے گا تو یہاں پر بھی مصطفیٰ کام آئے گا۔ سفینہ نے کہا جیسے شیر کو تمام طاقت اکٹھی کرنے کے بعد اپنے اوپر حملہ آور ہوتے ہوئے بالکل تیاری میں شیر ہے، اتنے میں سفینہ کہتے ہیں او جنگل کے شیر مجھے نہیں جانتا، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں غلام۔ شیر نے تمام اپنی طاقت کا سیکھ کھینچا اور سر جھکا کے قدموں پہ آ کر زبان خالقان سے کہا جانا کدھر ہے؟ آپ مجھ پر سوار ہو جاؤ، جہاں جانا ہے وہی پہنچا دوں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے مسلمانوں غلام ایسا ہو کہ جنگل کے جانور بھی جانتے ہیں یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے۔ اس طور پر زندگی گزارو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی کی ہر ادائیں نبی نبی بول رہی ہو، ہمارا کلچر اسلامی گھروں کا، ہمارا گھروں کا کلچر اسلامی کلچر ہو، ہم نمازوں کے پابندی کرنے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ بلند آواز سے کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس چلتے چلاتے میں اپنے تقریر کا پیغام دے کر واپس ہو رہا ہوں۔ یہ زندگی سواریے سے اطاعت کیجیے، لمحات زندگی کے نام برباد کیجیے، جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے پڑھیے نمازیں مسجدیں آباد کیجیے۔ اسلام زندہ باد، مسلمانان اہل سنت پائندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔